لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. اس میں آواز نہیں آ رہی کوئی تجربہ آگے آ جائے قال تبارك وتعالى إذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقال تبارك وتعالى ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تبارك وتعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تبارك وتعالى والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم لا الہ الا اللہ کے متوالوں توفیق کے عالم برداروں جمع رسالت کے پروانوں ملت اسلامیہ کے غیور نوجوانوں سب سے پہلے ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 200 ممالک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 800 کروڑ لوگوں میں جو مخصوص انعام ہمارے اوپر عطا فرمایا ہے وہ ہے ایمان کی دولت. جو صرف 200 یا 250 کروڑ لوگوں کو ملی ہے اور وہ ہے ایمان کی دولت. وہی ایمان جس کے بنانے کے لیے صحابہ نے محنتیں کی, وہی ایمان جس کو بچانے کے لیے صحابہ نے محنتیں کی, وہی ایمان جس کی خاطر صحابہ نے ہجرتیں کی, وہی ایمان جس کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ پہنچے, وہی ایمان جس کے خاطر صحابہ نے طرح طرح کی قربانیاں دی اور قربانیاں ایسے دی وقت آیا بچے یتیم ہوئے, وقت آیا بیوی بیوہ ہوئی, وقت آیا وطن چھوڑا. اور اسلام قربانی ہی کا مستقل مطالبہ کرتا ہے اور ایسی قربانی کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم جب سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات کو, حضرت اسماعیل علیہ السلام کے واقعات کو, ان واقعات کو جب سنتے ہیں
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان کرتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بڑی سخت آزمائش تھی، یہ بڑا سخت امتحان تھا، اور یہ ایگزام تھا اور پریکشا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی امتحان لیا گیا، جتنے بھی انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وطن کے چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کے چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال کے چھوڑنے کا حکم دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قربانیوں کا، انبیاء علیہ السلام کے قربانیوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور اعلان بھی فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم علیہ السلام کا ہم نے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ ہم نے جتنے بھی مرحلے میں امتحان لیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں 100/100 نمبر سے کامیاب ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسے گھر میں پیدا کیا جہاں پر شرک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھنا یہ مقصود تھا کہ باپ کے مشن پر قائم رہتا ہے یا میرا حکم پورا کرتا ہے، کیونکہ ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلا امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ لیا کہ خود تراش کے گھر میں پیدا کیا۔ ہاں، اس کا بزنس تھا کہ ہول سیل میں بتوں کو سپلائی کرتا تھا۔ شرک کرنا، پرستش کرنا، خدا ماننا یہ ایک مسئلہ تو تھا ہی تھا، لیکن باقاعدہ خداؤں کو ہول سیلر میں اور ریٹیلر میں سپلائی کرنا، یہ کمپنی کی بہت بڑی حاضر کی اور فیکٹری تھی، اور اتنی بڑی فیکٹری کا اس کا مال سپلائی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا، یہ لوگوں یہ بتوں کو لے لو، اور بتوں کو لینے کے ساتھ میں یہ نہ آپ کے نفع کے مالک ہے نہ نقصان کے مالک ہے، یہ امتحان تھا۔ لیکن تنتہی اگر تمہیں لوگوں کو یہ بات بتائی کہ بھائی یہ آپ کے نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، آپ لوگوں کو اپنا ویپار کرنا ہے، لیکن تو کیسی بات ہے ویپار کے مال کے خلاف بول رہا ہے؟ نہیں جب تک اگر تو بات نہیں آیا، اپنی حرکتیں بند نہیں کی، یعنی توحید کی دعوت دینا بند نہیں کی، یعنی کہ ایک خالق کائنات کے خدا ہونے کو بتانے کو بند نہیں کیا، اسی کو سجدہ کرنے کا حق تو دیتا ہے، اور ایک مالک سے ہوتا ہے، اور زمینوں کا بنانے والا وہی ہے، آسمانوں کا بنانے والا وہی ہے، سمندروں کا خدا وہی ہے، پہاڑوں کا خدا وہی ہے، درختوں کا خدا وہی ہے، سورج کو وہی نکالتا ہے، چاند اسی کے قبضے میں ہے، یہ تمام چیزوں کی جو دعوت دے رہا ہے، یہ دعوت مجھے پسند نہیں ہے، اگر تو یہ دعوت دیتا رہے گا تو میں سزا تجھ کو یہ دوں گا کہ روٹی کپڑا مکان کے لیے محتاج کر دوں گا اور میں اپنے گھر سے باہر نکل دوں گا۔ لیکن تنتہی اگر تو آج نہیں آیا، ہاں یہ بچپنے کا پہلا مرحلہ، جس میں ایسے مرحلے میں جس میں باپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ایک بیٹے کو انگلی پکڑنا ہوتا ہے اور باپ انگلی پکڑ کر چلاتا ہے، اس مرحلے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو گھر سے نکالتے ہیں۔ ہاں، اور اس مرحلے میں جب نکال دیا گیا، جوانی کے مرحلے میں پہنچے تو تب تو مخلوق کا مقابلہ کرنا پڑا۔ ہاں، وہ سزا میں آگ میں ڈال دیے گئے۔ جوانی کے مرحلے میں پہنچے اور شادی کی تو اولاد نہیں دیا، دوسری بیوی ملی حضرت سیدہ حاجرہ تو اولاد دے بھی دیا، تو کہا کہ اس کو پیار کرنے کا حکم نہیں ہے، ہاں اس سے محبت نہیں کر سکتے آپ۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا
تھے، چلنے لگے تھے، ابو ابو پکارنے لگے تھے. جب بچہ گود میں آتا ہے اور خاص طور سے مرادوں سے مانا ہوا بچہ، اب بھی ہم نہیں میرا صالحین کہ اللہ میں تو امتحانات کے پرچے حل کرتے آیا اور پوری زندگی میری جوانی کا عالم گزر گیا 80 90 یا 120 سال تک کے، اس کے بعد میں رب ہم بھی میرا صالحین کہ اللہ پوری جوانی گزر گئی، اب تو نیکوکار بیٹا تھا فرمان ہے. ہاں اولاد دینا سے اللہ کا کام. انبیاء علیہ السلام کی جب اولاد مانگنے کا موقع آ رہا ہے تو قرآن کریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو نقل کیا. رب ہب لی من الصالحین، اولاد جب مانگی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ اللہ میں نکاح کس نیت سے کر رہا ہوں، اللہ میں سنت کے رسول کو ادا اس لیے کر رہا ہوں، اے اللہ میں پاک دامنی کا سوال کر رہا ہوں، اے اللہ اولاد کا مالک تو تو ہی ہے، اے اللہ میں تو ظاہری طور پر نکاح پڑھ رہا ہوں، ظاہری طور پر اسباب کو اختیار کر رہا ہوں، میں مہر ادا کر رہا ہوں، میں حالات کو اٹھا رہا ہوں، میں بیوی کو گھر میں لا رہا ہوں، لیکن اولاد کے لیے سوال کرنے کا موقع آئے گا تو میں تیرے ہی سامنے سوال کروں گا، میں صلاۃ الحاجت تجھ سے پڑھوں گا. اے اللہ میں تیرے سامنے اس سوال کو کروں گا جو انبیاء علیہ السلام نے اپنی جھولی کو بنایا. اے اللہ تو خالق ہے، اے اللہ تو مالک ہے، اے اللہ دینے والا تو ہی ہے اور تو وہ ذات ہے. میں تیری تعریف کو بیان کرنے کے لیے تیرے ہی گھر میں حاضر ہوا ہوں، حی علی الفلاح کی بنیاد پر یہاں پر آیا ہوں. الصلاۃ خیر من النوم تیرے گھر سے آواز لگتی ہے. میں تیرے گھر پر اس بات کو پیش کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تو وہ خالق ہے، تو وہ مالک ہے کہ الحمدللہ رب العالمین اپنے ہاتھوں کو باہر کر کے الحمدللہ رب العالمین میں تیری تعریف بیان نہیں کر سکتا ہوں. تو غیروں پر بھی اپنی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، تو اپنوں پر بھی رحمتوں کی بارش کرتا ہے، تو جانوروں پہ کرتا ہے، تو انسانوں پہ کرتا ہے، تو درندوں پہ کرتا ہے، تو چرندوں پہ کرتا ہے، تو پرندوں پہ کرتا ہے، تو شجر پہ کرتا ہے، تو حجر پہ کرتا ہے. اور جب اولاد دینے کا موقع بھی آتا ہے تو نافرمانوں کو درجنوں کے درجنوں دے دیتا ہے. کسی کو بیٹے دینے کا موقع آتا ہے تو ایک درجن بیٹے عطا کر دیتا ہے. تجھ پر کسی کا زور نہیں چلتا ہے، اور کسی کو دینے پر آتا ہے تو درجنوں کے درجنوں لڑکیاں دے دیتا ہے. ہاں یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور. وہ خالق جس نے سانس لینے کا حق دیا، وہ خالق جس کی زمین پر تم سے اور ہم چل رہے ہیں، وہ یہ فرما رہا ہے یہب لمن یشاء اناثا کہ وہ اپنی قدرت میں کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ اپنے اللہ ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے. فعال لما یرید ہے، زمین اس کے قبضے میں ہے، آسمان اس کے قبضے میں ہے. وہ جب آسمان کو حکم دے تو آسمان بارش برسا دے، وہ جب زمین کو حکم دے تو زمین غلہ اگا دے، وہ جب سورج کو حکم دے تو یہ سورج نفع بخش بن جائے، وہ جب چاند کو حکم دے تو یہ چاند نفع بخش بن جائے. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. یہ 10 راتیں، یہ ایک عشرہ ذی الحجہ کا عشرہ، یہ ہمیں درس دے رہا ہے. ہاں میرے بھائیوں دوستوں، وقت کا خیال رکھا جائے. ذمہ داروں کی طرف سے ہدایت دی گئی ہے کہ 1:30 پر بات ختم کر دی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ ایمان والا وقت کا پابند ہے ہی نہیں. وہ قوم جس کو 5 وقت کی نماز دی گئی وہ اپنے وقت کے اوپر قائم نہیں ہے. ایمان قیمتی ہے، اللہ والوں نے لکھا کہ ایمان قیمتی ہے، تو ایمان والے کا وقت بھی کیا ہے؟ قیمتی ہے. اور قیمتی چیز کو قیمتی جگہ پر رکھا جاتا ہے. بیماری حضرات، تاجر حضرات، بزنس مین حضرات اچھی طرح سے اس بات کو جانتے ہیں کہ بھائی شو روم کے مال میں اور روڈ کے مال میں کیا رہتا؟ فرق رہتا. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والے کے ٹھہرنے کی جگہ اور ایمان والے کے دل لگانے کی جگہ مسجد کو بنایا ہے. اس
لیے صحابہ کے تعلق سے یہ صفات ملتی ہے کہ صحابہ کے گھروں پر جب کوئی جاتا تھا اور یہ سوال کرتا تھا کہ فلاں صحابی کہاں ہے، فلاں کب آئیں گے، تو کہا کہ وہ مسجد گئے ہیں اور کب آئیں گے اس کو ہم کو پتا نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں صحابہ کا دل لگتا تھا، مسجد میں صحابہ اپنی منتیں اور اپنی مرادیں اور یہ تمام چیزیں مانگتے تھے اس خالق اور مالک کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دعا دست دعا دراز کرتے تھے۔ ہاں میرے بھائی بزرگ دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کس سے کی؟ اللہ سے۔ اللہ تبارک و تعالی انہ علیم بذات الصدور، یہ تمام انسانوں کو جانتا ہے، یہ تمام انسانوں کے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ یہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، یہ نگاہ کس کی اٹھ رہی ہے، نگاہ کس پر اٹھ رہی ہے، یہ نگاہ کیوں اٹھ رہی ہے، یہ دل میں وساوس کیا چل رہے ہیں، یہ کھوپڑی میں کیا چل رہا ہے، یہ دماغ میں کیا چل رہا ہے، یہ نگاہ کیوں جا رہی ہے۔ یعلم خائنۃ الاعین، وہی خالق کائنات انہ علیم بذات الصدور ہے، یہ سینہ کے بھیدوں کو جانتا ہے، یہ انسانوں کو جانتا ہے، یہ ایمان والے کو حق دے رہا ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، یہ تم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا تم فوٹو نکالنے کے لیے جانور خرید رہے ہیں؟ یہ تم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا تم دکھلانے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ تم کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا صرف کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، یا صرف کھانے کے لیے، یا دکھلانے کے لیے، یا کس لیے تم جانور کو خرید رہے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیت کا بہت بڑا دخل اس میں رکھا ہے۔ ہاں مال والوں کی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، اعمال والوں کی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے، اور جانور جو خریدا جا رہا ہے یہ بیع کیوں خریدا جا رہا ہے اس کی نیت کا بھی اثر پڑتا ہے۔ ہاں ایک نمبر کی کوالٹی کیوں مانگی جا رہی ہے؟ اس لیے مانگی جا رہی ہے کہ میں پھٹے نوٹ چلا کے خوش مت ہو جانا۔ ہاں شام کے وقت کسی بوڑھے کے پاس جا کر کے پانی پوری والے کے پاس میں پھٹے نوٹ یا نقلی نوٹ دے کر کے خوش مت ہو جانا۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ خالق کائنات دلوں کے بھید کو جانتا ہے، وہ نیتوں کو جانتا ہے۔ جس طرح سے ایک جانور کے خریدنے میں اس نے پاکی کا حکم دیا، اس نے اس طرح کا حکم دیا کہ صحیح اور سالم عیبدار ایسا جانور جو چلنے میں محتاج ہو اور چاروں پیر پر ٹکاتا ہو، ایسا جانور جو دیکھنے میں محتاج ہو، ایسا جانور جو سننے میں محتاج ہو، ایسا جانور جو کسی کام کا نہ ہو۔ اور میرے بھائی بزرگ دوستو، انسانیت پہ اگر بات کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زبان جانور کو بھی عطا کی ہے۔ ہاں جانور کو بھی زبان عطا کی ہے۔ ارے بلکہ اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ جانور سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن جب اس کو قربان کرنے کا موقع آئے گا تو چھری اس کے سامنے جگہ نہیں کرنا ہے، ہاں تاکہ اس کو تکلیف میں شدت نہ ہو، اضافہ نہ ہو۔ میرے بھائی بزرگ دوستو، والفجر وليال العشر، وقت کی کم دامنی اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ ہم زیادہ آپ حضرات کے سامنے ڈر کشائی کریں۔ ماشاءاللہ یہ دور ایجوکیشن کا دور ہے، انسان کہاں تک پہنچ چکا ہے، لیکن انسانیت کتنی ترس رہی ہے، انسانیت بھیک کا سوال کر رہی ہے، اور انسانیت محتاجی اور مجبوری اور لاچاری کے دامن میں جا رہی ہے، کیونکہ یہ ریڈی میڈ ہو چکا ہے، ہر چیز ریڈی میڈ تلاش کر رہا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو، اپنی نیت کو خالص کرنے کی ضرورت ہے، اپنی نیت کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، اور اس خالق اور مالک کو راضی کرنے کی ضرورت ہے۔ والفجر وليال العشر، 10 راتوں کا جس نے ذکر کیا ہے اس میں اللہ والوں نے یہ لکھا ہے کہ تلبیہ بعض صحابہ کا یہ معمول تھا، یہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ حج کیا ہے؟ حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اداؤں کا نام ہے، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا نام ہے، سیدہ حاجرہ کی قربانی کا نام ہے۔ اور ذو الحجہ کا عشرہ یہ شروع ہوتا تھا تو صحابہ مارکیٹ میں بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، گھروں پر بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، مسجد میں بھی یہ تلبیہ پڑھتے تھے، اور اپنے دلوں کو اور اپنے گھروں کو اس تلبیہ سے منور کرتے تھے۔
غفلت کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اسی لیے میرے بھائی بزرگ دوستو اس مبارک عاشرے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے اور ہم اپنے طور پر ہر جگہ پر ہر لائن سے قربانی دینے کو تیار ہیں. یہ نہیں کہ نفس کے چوچلے پورے کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ آپ دلوں کے ارمان پورے کرنے کے لیے، بلکہ قربانی اسے کہتے ہیں کہ جس عمل کو